गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अबू तालिब इब्न मीर साहब, मरहूमा सुल्तान जहां बेगम अहलिया अबू तालिब, सैयद अनवर अली इब्न मीर साहब और मरहूमा कमरुन्निसा अहलिया अनवर अली रूह को इरसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع طبيب نفوسنا مولا ومولا الثقلين صاحب کعب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیت طیبین طاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى تبارك وفي قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فإن الله نزل الكتاب بالحق. صلوات اللهم صل على محمد. گرامی قدر اور تمام عابدین حضرات اور تمام مولا کے چاہنے والے عزاداران حسین ابن علی، آج ماہ رمضان مبارک کے اس سلسلے کی آج ہماری یہ چھٹی گفتگو ہے کہ جو عنوان سے اپنے قرآن اور حسین ابن علی کے عنوان سے مسلسل بیانات جاری ہیں، اور یہ ماہ رمضان 1446-2025 کے وہ آج چھٹے عنوان سے اس میں بہت ساری گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے اور آج بھی انشاءاللہ اسی پر گفتگو کی جائے گی. قرآن مجید پروردگار کی عظیم کتاب ہے جس کے حوالے سے روز نہ روز ہر مجلس میں ایک نہ ایک گوشے کو اوپر تلاوت کی جا رہی ہے اور اس کے معنی مفاہیم آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی ہر روز کوشش کی جا رہی ہے. امید خداوند عالم ہمیں حاملین قرآن، قائلین قرآن اور سامعین قرآن میں شمار فرمائے. یقیناً آج قرآن ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے ہم آج دنیا میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ آج ہمارے مدد کے لیے، ہمارے تنہائی کو دور کرنے کے لیے آج ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب بھی ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک رہبر بھی ہے، اور ایسا رہبر کہ جس کی شان و منزلت کا یہ عالم ہے، جس کے اوپر انبیاء نے فخر کیا، جس کے اوپر پنجتن پاک نے فخر کیا. حد یہ ہو گئی جس کے اوپر فاطمہ زہرا نے فخر کیا ہے. اور کون ہے وہ فخر فاطمہ زہرا؟ وہ یوسف زہرا ہے، وہ امام زمانہ ہے، وہ دورہ مہدی ہے، وہ ولی عصر ہے، وہ حضرت حجت ہے. ان کے وسیلے ہی سے تو آج یہ کائنات چل رہی ہے. اگر وہ خاموش ہو جائیں تو نظام ہستی خاموش ہو جائے گا، نظام شمس و قمر بیٹھ جائے گا. جیسے کہ کسی جگہ لائٹ چلی جاتی ہے تو لائٹ ایک نور ہے، جب نور جاتا ہے تو اندھیرے چھا جاتے ہیں، سارا پروگرام خاموش ہو جاتا ہے، ظلمات پہرا کر لیتے ہیں، ہر ایک حاوی ہو جاتا ہے. پھر
پھر نہ کوئی یہ معلوم ہوتا ہے کون دیکھنے والا ہے کون دکھانے والا ہے، لیکن جب وہ نور اس کے اندر دوبارہ آتا ہے، لائٹ دوبارہ آتی ہے تو پروگرام دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے اور منور ہو جاتا ہے۔ عزیزو، امام زمانہ اس کائنات کے لیے ایک نور ہے، لائٹ کی معلم۔ جب تک یہ نور ہے کائنات چمک رہی ہے، جس دن یہ نور ہٹ گیا کائنات نست و نابود ہو جائے گی اور ظلمات پہرا کر لیں گے۔ ایک سراوات پڑھیے محمد اور آل صلی اللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی سماعتیں بالکل بیدار ہیں، الفاظ کو بالکل درجہ ترقی دی جا رہی ہے۔ تو ہم نے تلاوت کی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ذالک فإن اللہ، بے شک اللہ جو ہے وہ نزل الکتاب، اس اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا۔ کائے کے لیے نازل فرمایا؟ بالحق۔ اللہ نے ہمارے یہاں اور ہمارے بڑے بھائیوں کے یہاں بھی یہی ترجمہ ہوا ہے اس آیت کا کہ اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، لیکن تنہا نہیں بلکہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے زمین پر۔ توجہ فرمائے، اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو زمین پہ اتارا ہے۔ تو یہ حق کون سی والی گفتگو ہو رہی ہے؟ حقوق تو بہت ہے عزیزو۔ ایک حقوق یہ ہے باپ کا حق بیٹے کے اوپر، بیٹے کا حق باپ کے اوپر، اولاد کا باپ کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ہے استاد و شاگرد کا حق، بھائی بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، مومن کا حق، قرآن کا حق، رسول کا حق، اسلام کا حق، دین کا حق، جہان کا حق۔ کتنے حقوق کی دنیا بھری ہوئی ہے عزیزو۔ یا پھر دوسرے حق کی کہیں بات ہو رہی ہے، وہ کون سے عقائد کی حق ہے؟ مثلا صراط حق ہے، میزان حق ہے، قبر حق ہے، حسین حق ہے، برزخ حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ تو یہ کون سے حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ تو تب تلاش کیا گیا تو نبی نے آواز دی جب حقوق نہ مل سکے وہ کون ہے جو کتاب کے ساتھ حق آیا ہے، حق کے ساتھ، تو کبھی میرے دروازے پہ آنا۔ ابو طالب نے آواز دی میرا دروازہ جھانک کے دیکھنا، اس میں تمہیں ایک ملے گا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ تصویر کا ایک پہلو ہے، یہ سکے کا ایک پہلو ہے جس کا ترجمہ تم نے سنا، لیکن اب جو ترجمہ ہوا وہاں حق پیچھے رہ گیا، علی آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ایک ترجمہ ہوا، پھر نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے اللہ، حق کو ادھر ادھر موڑتے رہنا جدھر جدھر علی مڑتا چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل گرامی قدر۔ یہ وہ حق ہے مولا کائنات کہ جو حق ہے تو ساتھ میں، لیکن یہی وجہ تھی کہ یہی جو اگر حق ہے اس نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا۔ وہ کون ہے؟ اللہ نے مشکلات ہیں، جا رہے ہیں، حکومت کا پہلا دن ہے، 25 سال کی خاموشی مولا علی کی ٹوٹ رہی ہے۔ آج علی ممبر کوفہ میں بیان دیں گے، آج علی دعوے ممبر سلونی کر دیں گے۔ آج رہبر اتنی سالوں کے بعد ممبر پر آ رہا ہے اور وہ کیسا حق آ رہا ہے، کیا فرمایا مولا علی نے جب پہنچے پہلی بار 25 سال کے بعد، جب مولا علی نے نماز پڑھائی ہے اور جب ممبر کوفہ میں مولا علی پہنچے ہیں تو جانتے ہو کیا بیان فرمایا؟ پہلے ترتیب کو ملاحظہ فرما لے۔ عالم یہ تھا، یہ جہاں ہم بیٹھے یہ عرص ممبر ہے عزیزو، اس کے نیچے ایک اور ہے، اس کے نیچے ایک اور پیکڑی ہے، اس کے نیچے ایک اور پیکڑی ہے۔ ارے ممبر تو آپ تو جانتے ہی ہوں گے، ارے ممبر تو ہمیں غدیر سے ملا ہے عزیزو، لہذا ممبر تو ہمارے ہاں نہ ہوگا تو کہاں پر ہوگا؟ اور لکھنؤ میں تو ایسے ایسے ممبر کیا پورے پورے کمرے ہیں عزیزو، معلوم ممبر نہیں پورا آدھا خانہ ہے، معلوم چڑھتے چڑھتے اس پہ 5 منٹ لگیں گے عالم دین کو وہاں تک بیٹھتے بیٹھتے۔ لہذا ممبر تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو میں نے پیکڑی بتانا چاہ رہا تھا کہ ممبر میں اتنی پیکڑی تھی، کم از کم 5 تو رکھنی چاہیے، 3 رکھنی چاہیے، 4 رکھنی چاہیے، اپنی اپنی مرضی ہے عزیزو، جیسی تمہاری خواہش ویسے جو ہے آپ اس کے اوپر سیٹیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں ہوا کیا، نبی یہاں پر بیٹھے تھے، اس کے نیچے ایک اور پیکڑی تھی، اس پر پہلے خلیفہ بیٹھے تھے، توجہ فرمائے، یہاں رسول اللہ بیٹھے، اس کے نیچے ایک اور تھی پیکڑی، اس
उसके ऊपर पहले खलीफा बैठे, उसके नीचे दूसरी पैकड़ी थी मिंबर की, उसके ऊपर दूसरे खलीफा बैठे, उसके नीचे एक और पैकड़ी थी, उसके ऊपर तीसरे खलीफा बैठ गए। अब उसके बाद जो है वो सीटें खत्म हो गई। अली हुकूमत लेके आ रहे 25 साल बाद, अली को मिंबर पर जाना है। तो अब जमाना देख रहा था कि मिंबर की सीढ़ियां तो खत्म हो गई, अली कहाँ बैठेंगे। अब ये जब अली उठेगा तो वक्त बताएगा ना अली कहाँ बैठेंगे। अली उठे, इमाम आदिल उठा, अपने कदमों को संभाला, अबा खबा को संभाल के अली ने पहला पैर रखा पहली मिंबर की सीढ़ी के ऊपर, पहले का विकार मजरू हुआ, दूसरा कदम रखा दूसरी सीढ़ी पर, दूसरे का विकार मजरू हुआ, तीसरा कदम रखा तीसरी सीढ़ी पर, विकार मजरू हुआ। अली वहां बैठे जहां रसूलुल्लाह बैठते थे। नीचे से किसी हजरत जले ने कहा ये अली गजब कर रहे हो। कहा क्या हुआ? कहा आप वहां बैठ रहे हैं कि जहां रसूलुल्लाह बैठते थे। अली ने आंखों में आकर डाल के कहा नालायक खामोश हो जा, तू मुझे रसूल की जगह बैठने से रोक रहा है। मेरे कदम तो रसूल के दोष पर आ चुके हैं। मेरे ये कदम तो दो से नबी पे आ गए हैं। तारीख सुनी नहीं अजीजों, कब दो से कदम आए थे? यानी के मौला अली के कदम कब आए थे दो से रिसालत पर? तब आए थे कि जब आयत कुरान कह रही है हक आता है जाल हक जाकर बातिला, हक आया तो बातिल मिट जाता है। कब आए थे? जब खाने काबा के बुतों को तोड़ना था तो उसमें जो बड़े बड़े बुत था सबसे बड़ा उसको जिसको इब्राहिम ने छोड़ा था आज वो भी ना बच सका, इसलिए कि ये बुत शिकन है, ये खैबर शिकन है। जब ये गए तो सबसे बड़ा बुत जो था तो उसको दोनों भाई खड़े देख रहे थे, रसूलुल्लाह भी और मौला अली भी। आपस में कहा रसूलुल्लाह ने अली इसको भी तोड़ा जाएगा, ये सबसे ऊंचा है। तो फरमाए ये सबसे ऊंचा है, ठीक है मैं उठता हूँ। तो आपने बयान फरमाया, आपने बयान इल्लत भी सुन लीजिए, ये इल्लत जल्दी नहीं सुनने को मिलेगी आपको। लिहाजा मौला अली से रसूलुल्लाह ने जो गुफ्तगू करी तो इमाम अली ने कहा है मेरे भाई, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे भाई ये काम करो, मैं झुक जाता हूँ और आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाइए और इस बुत को अपने हाथ से नीचे गिरा दीजिए। तो जानते हो अली के कदम दो से रिसालत पर ये अली की बुलंदी नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। तो रसूलुल्लाह ने पलट कर जवाब दिया या अली मैं हूँ नबी आखिर, मैं हूँ रिसालत, तुम हो इमामत, क्या तुम रिसालत के बोझ उठा सकते हो? अरे तवज्जो फरमाए, नहीं तवज्जो फरमाइए अजीजों, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम रसूल के बोझ को उठा लो? तो कहा या रसूल अल्लाह इतनी तो नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा। कहा सुनो आज नबुव्वत झुक रही है, इमामत हल्की है, तुम्हें जाना होगा। अरे तवज्जो फरमाया अजीजों, तुम्हें जाना होगा। नबी झुक गए, अली बैठ गए। अली का कदम दो से रिसालत पर बुलंदी की दलील नहीं है बल्कि रसूल से हल्केपन होने की दलील है। दुनिया हमारी कैफ और कैफियत को नहीं समझ पाती है। हम जो कैफियत बयान करते हैं वो हमारी दलाइल के साथ होती है। तो मौला अली ने कुछ शिकन देखी अजीजों, टाइम खत्म हो गया, एक सलवात पढ़ दिया मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज ये सूरत हाल है तो यही से इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। बस मौला अली के हवाले से एक जुमला और सुन लीजिए, जब बात आ गई है तो 1 मिनट आपका और चाहिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ात और वो हस्ती है अजीजों जिन्होंने मौला अली ने सिर्फ जो है रसूल ने बारे इमामत को उठाया। लिहाजा आज नबी का बेटा अली का बेटा हुसैन वो हस्ती है जो एक बोझ नहीं उठा रहा है। रसूल ने अगर हुसैन को अपनी गोदियों में बिठा लिया तो कमाले मंजिल नहीं है। अरे हुसैन तो जात का नाम है जो 1,24,000 अंबियाओं का बोझ उठाएगा, जो करबला में अली का भी बोझ उठाएगा, जो करबला में अली इब्नुल हुसैन का भी बोझ उठाएगा। इतनी जिम्मेदारियां एक हुसैन के ऊपर है। हाँ वो हुसैन करबला में इतना दबा, इतना दबा, इतना झुक गया, इतना झुक गया इस इस्लाम को उठाने के लिए
اس قرآن کو اٹھانے کے لیے اتنے حسین جھکے کہ نشیب میں چلتے چلے گئے. آج نشیب میں جھکنے والا جب اس نے وہیں سے جھک جھک کے اب جو سجدہ آخر کیا تو فضاؤں میں صدا گونج گئی حسین تم ہو تو ایک ایسے ہو تمہارے اوپر تو آج کبریائی کو ناز ہو رہا ہے. اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے نیزے حسین کی پسلیوں میں تھے. ہائے حسین غریب زہرا، ہائے حسین پیاسا حسین، مظلوم حسین. کون حسین کہ جو کربلا میں جس کو لعینوں نے گھیرا اور اس کے اوپر ظلم کیے، وہ حسین جو اپنے آپ کربلا میں اکیلا رہ گیا تھا، جس کی تنہائیاں یہ کہہ رہی تھی اب کوئی نہیں ہے. ہاں حسین کو کسی طریقے سے ایک بہن نے سوار تو کر دیا. حسین میدان میں جا رہے ہیں، ابھی تلوار اندر رکھنا تھا کہ واجی ہوئی فوج واپس پلٹ کر آ رہی ہے. تیروں پہ تیر چلے، نیزوں پہ نیزے برسے. ارے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ حسین کو ڈیلے اور پتھر مار رہے تھے. آج زہرا کا لال پشت فرس پر تھا اور یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے حسین ابن نمیر نے حسین کی پسلی میں ایک نیزہ مار دیا. ادھر سے عزیز و دوسرے ملعون نے ایک نیزہ انس نے حسین کی پسلی میں مارا. جب نیزہ پسلیوں میں ہلک گیا تو ادھر حسین کھینچتا تھا اپنی طرف نیزہ تو حسین کی ایک پسلی ٹوٹتی تھی. ادھر جب انس اپنا نیزہ کھینچتا تھا تو حسین کی دوسری پسلی ٹوٹتی تھی. ارے حسین کی پسلیاں چٹک رہی تھی. اسی اسنا میں حرملہ نے حسین کی پیشانی میں وہ تیر مارا. اب حسین نے اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کی گردن میں ڈال کے کہا میرے اسد باوفا مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں تنہائی ہو اجرک خیر الرضا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. حضرت عالم مظلوم کربلا حسین نے اپنے دونوں ہاتھ ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیے اور یہ کہا کہ تو مجھے لے چل کہیں تنہائی کی جگہ. حسین کے جسم پر اس وقت نہ جانے کتنے تیر ہیں، کتنے نیزے لگے ہوئے ہیں. بس حسین زمین پر آئے، ذوالجناح تنہائی میں لے کے گیا. نشیب نے تو حسین نے پوچھا اے ذوالجناح تجھے یہاں کون لے کر آیا، تجھے یہ جگہ کس نے بتائی؟ تو ذوالجناح نے کہا جب میں چل رہا تھا تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کی ماں میرے پاس آئی تھی. اس نے یہ کہا تھا جب میرا لال تیری پشت فرس پر ہاتھوں کو تیری گردن میں ڈال دے تو حسین کو یہاں لے آنا. اے ذوالجناح تو واپس چلا جا، ابھی حملہ ہو جائے گا. اب جو حسین گرے نہ حسین زمین پر ہے نہ زین پر ہے. زہرا کا لال تیروں پہ معلق ہو گیا. اب جو حسین نے سجدہ آخر کیا ادھر کے تیر ادھر ہو گئے. حسین کی پیاس کو ہر ایک کو احساس تھا لیکن سکینہ کو سب سے زیادہ احساس تھا. جب ذوالجناح آیا باہیں کٹی ہوئی ہے، پوچھا ہے میرے بابا کے گھوڑے جب میرا بابا مارا جا رہا تھا تو کیا اسے پانی پلایا تھا؟ ذوالجناح نے اپنی گردن ہلا کے منع کیا. سکینہ نے کہا بابا میرا بابا پیاسا مارا گیا. اے میرے بابا ہائے تمہاری پیاس سکینہ نہ بلا سکے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. اے رب پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما اور ایمان میں ترقی عطا فرما اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما. گزارش ہے
ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ابو طالب بن میر صاحب، مرحومہ سلطان جہاں بیگم اہلیہ ابو طالب، سید انور علی بن میر صاحب، مرحومہ قمر النساء اہلیہ انور علی اور کل مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔